حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سورہ النمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اس کا ذکر ہے. یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. تو وہ اس کی بات سے ہنستا ہوا مسکرایا اور اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. اب آپ یہ دیکھیے کہ چیونٹی کی اپنی بصیرت ہے، اور یہاں تک ہے کہ اسے 3 میل کے فاصلے پہ چیونٹی کو بھی فیل ہو گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن اس کی بصیرت بس یہاں تک ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ شعور نہ رکھتے ہوں اور ہمیں کہیں کچل نہ ڈالیں. اور 3 میل کے فاصلے پہ حضرت سلمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سن کر تبسم فرما رہے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اس نعمت پہ کہ جو اللہ نے انہیں عطا کی اور جس کی بنا پہ وہ اتنی دور سے اس آواز کو سن پا رہے ہیں. پھر ہم ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ہی کے حوالے سے اور ملکہ سبا کے حوالے سے، کہ جب ملکہ بلقیس کا جو تخت لانے کی بات ہوئی ہے تو اس میں جب کہا گیا کہ کون اس کو لا سکتا ہے تو آصف بن برکھیا نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لا سکتا ہوں. تو یہ آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ وہی اللہ والے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ خاص مقام عطا کیا ہوتا ہے کہ جہاں ان کی بات اللہ کی بات ہو جاتی ہے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، یہ والا لیول وہ اچیو کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے تھے اور ادھر دور نہاوند کی وادی میں ایک صحابی ہیں اور ان پہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ منورہ سے انہیں فرماتے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، اور وہ نہ صرف ادھر اس آواز کو سنتے ہیں بلکہ اکارڈنگلی فالو بھی کرتے ہیں، کمپلائنس کرتے ہیں اس کی. تو یہ کیا لیولز ہیں، یہ کیا مقام ہے.